बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मुनफरद टाइप की वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि हमारे फ्रीलांसिंग, एसईओ और दूसरे रिलेटेड स्किल्स से बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की है। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करेंगे। जिस तरह के आजकल पाकिस्तान में एक इशू चल रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो क्या होगा? पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया तो क्या होगा? और बहुत से लोग इसके बारे में परेशान हैं कि पता नहीं सीन किस तरफ जा रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हालात आप आजकल आप टीवी देख रहे होंगे, हालात इंतहाई ख़राब है और सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। हर पाकिस्तानी परेशान है कि भाई हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के आने वाले चैलेंजेस, डिफ़ॉल्ट क्या है? अगर हम डिफ़ॉल्ट करें तो क्या होगा? क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने में? और अगर खुदा न ख़ास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, तो एक आम आदमी इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है? मिसाल के तौर पर आप किसी शख़्स से या बैंक से कोई कर्ज़ा लेते हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी और ज़रूरत के लिए, और वो आपको एक हिसाब मतलब बैंक जो है वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है कि भाई हम आपको 5 साल के लिए दे रहे हैं, 10 साल के लिए दे रहे हैं, 20 साल के लिए आपको कर्ज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने इस मुकर्ररा मुद्दत में ये कर्ज़ा बमा सूद समेत या इंटरेस्ट वग़ैरह के आपने वापस करना है। अब जब आप हर महीने उसकी किस्त वापस करते हैं तो उसमें से बैंक आपको कहता है कि भाई इतना हमने आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको कर्जा दिया है उसमें से कट किया है और इतना हमने आपसे इंटरेस्ट की मद में चार्ज किया है। अब आप जो हैं किस्तें जमा करवाते जा रहे हैं, पहले महीने की किस्त दे दी, दूसरे की दे दी, छठे महीने तक आपने किस्तें जमा करवा दी। अब 8वें महीने में खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब चली जाती है या कोई और इश्यू आ जाता है जिससे आप वो किस्त वक़्त पे जमा नहीं करवा देते। तो एक हिसाब से आप बैंक की नज़र में डिफ़ॉल्ट कहलाएँगे, क्योंकि आपने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया और उनकी मुकर्रर मुद्दत में आपने उनको अपने पैसे वापस नहीं किए। अब इसी सिनेरियो को लेते हुए आपको पता होगा कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए पैसों की या डॉलर्स की ज़रूरत होती है। अब ये पैसे कहाँ से आते हैं? एक तरीका तो ये है कि एक हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुल्क है, वो बहुत सा सामान बनाकर उसको बाहर के ममालिक में सेल करता है और उसकी मद में जो पैसे या डॉलर आते हैं उससे मुल्क को चलाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इस मुल्क के बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पर बाहर काम कर रहे हैं या अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बाहर के ममालिक से पैसे भेजते हैं, एक हिसाब से रेमिटेंस को भेजते हैं और इससे डॉलर्स मुल्क में आते हैं, तो हम मुल्क जो है उनको यूटिलाइज़ करता है। तीसरा तरीका ये होता है कि मुल्क या जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो मुल्क जो होता है वो बाहर के ममालिक से, दोस्त ममालिक से या किसी इदारे से फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा हो गए, कि जो बड़े-बड़े इदारे हैं उनसे उधार लेता है। जब उस उधार की किस्त वापस करने का फिर टाइम आता है या उस उधार पे इंटरेस्ट वापस करना होता है और आपके मुल्क के पास पैसे नहीं होते, तो वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। अब अगले सवाल ज़हन में ये आता है कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्या होता है? अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया तो कर्ज़ा देने वाले ममालिक या वो इदारे, फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएफ हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, आपसे एक किस्म का एग्रीमेंट करेंगे कि भाई आप हमको हमारे 3 माह में, 6 माह में या 1 साल में हमें हमारा कर्ज़ा वापस कर देना। अब अगर वापस नहीं करते उस एग्रीमेंट के बाद भी, तो वो आपका क्रेडिट रैंकिंग जो होता है वो कम कर देता है। और जब आपका क्रेडिट रैंकिंग कम होता है, तो आपका इमेज दुनिया भर में खराब हो जाता है और कोई भी ममालिक या कोई भी इदारा आपको कर्ज़ा नहीं देता। और जब आपको कर्ज़ा नहीं मिलता तो आपके मुल्क का डेवलपमेंट एक ख़तरनाक हद तक कम हो जाता है, रुक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
کیونکہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں، دوسرے انفراسٹرکچر پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، تعلیم کی مد میں خرچ کرنا ہوتا ہے، یا عوام کو سبسڈی دینی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اگر پاکستان کی اگزامپل لی جائے تو پاکستان میں کھانے پکانے کا تیل بھی باہر کے ممالک سے امپورٹ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں یہاں کی ریفائنری سے کبھی پیٹرول، کبھی ڈیزل اور کبھی دوسرے ایندھنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اسی سے ہمارے ملک میں بجلی بھی بنتی ہے۔ پاکستان میں گاڑیوں کے انجن بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی مشینری جو کہ مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل سیکٹر چلاتی ہے، وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو اس صورت میں باہر کا کوئی بھی ملک پاکستان کو سامان امپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے ان کی قیمت دینے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ مطلب لیٹر آف کریڈٹ اس کو کوئی بھی ملک نہیں دے گا۔ اب لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے؟ لیٹر آف کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کے اور قرضہ دینے والے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جو کہ وہ اس میں کہ کوئی ادارہ یا کوئی ملک اپنے آپ کو گواہ یا ضامن بنا کر کہتا ہے کہ بھائی میں اس ملک کی یا اس فار ایگزامپل پاکستان کا گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ آپ کو مقررہ وقت پہ قرضہ واپس کرے گا۔ اگلی آپ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے اور کوئی انویسٹر وہاں پر انویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ ملک تو ویسے بھی ڈیفالٹ کر گیا ہے، پتہ نہیں اس میں منافع ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرتا اور باہر سے کوئی نئے انویسٹرز بھی نہیں آتے۔ ملک میں موجودہ اجناس اور خوراکی اشیاء کی قیمتیں انتہائی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا، خوراک ملے گی یا نہیں ملے گی، تو وہ ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک حساب سے، اور ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ پیسے کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، ڈیگریڈ ہو جاتا ہے آپ کا پیسہ، کیونکہ اگر فار ایگزامپل اس وقت جو ڈالر ہمارے ملک میں 222 223 پہ چل رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، تو ڈالر یکدم 400 یا 350 یکدم 400 یا 350 380 تک چلا جاتا ہے۔ اب پاکستان یہاں تک کیسے پہنچا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ یا ڈیفالٹ ہونے کی تلوار ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے؟ پچھلے 75 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کی معیشت کبھی بھی مستحکم نہیں رہی۔ اس میں کچھ وجوہات تو باہر یعنی ایکسٹرنل کی تھی، لیکن انٹرنل بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کی جتنی آمدن ہے اس سے زیادہ خرچے ہیں، یعنی اگر پاکستان کی سالانہ آمدن $100 ہے تو خرچے $220 ہیں، تو ہر سال پاکستان $100 کماتا ہے اور 220 خرچہ کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ $120 کے خسارے میں ہے۔ اب یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کے پاس نہ اتنی مضبوط مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اور نہ ہی ایکسپورٹس اتنی زیادہ ہے، اور نہ ہی وہ اتنی سروسز باہر کے ممالک میں ڈالر حاصل کر سکے، نہ ہی پاکستان کے لوگ باہر سے اتنی ریمیٹنس بھیج رہے ہیں کہ وہ ہمارا خسارہ پورا کر سکے۔ تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو چاہیے ہوتے ہیں لونز، تو وہ لونز حاصل کرتا ہے کبھی دوست کے ممالک سے، کبھی بانڈز کی صورت میں، یعنی وہ مارکیٹ میں اپنے بانڈز وغیرہ سیل کرتا ہے۔ تو جب ملک اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پاس قرضے اتارنے کے لیے پیسے یا ڈالر نہیں ہوتے، تو اور کوئی دوسرا ملک یا ادارہ اس کو ڈالر نہیں دے رہا ہوتا، تو ادار میں وہ بلاخر پہنچتا ہے مشہور زمانہ بدنام زمانہ IMF یا ورلڈ بینک کے پاس، اور پھر وہ اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا ہے اپنی انتہائی کڑی شرائط پر۔ لیکن پاکستان کی تاریخ اتنی خطرناک رہی ہے کہ قریباً 65 سالوں میں پاکستان 22 مرتبہ IMF کے پاس جا چکا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ بھائی اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ نوٹ پہ نوٹ چھاپے جائیں اور ان کی مد میں وہ نوٹ چھاپنے کے بعد ان کو قرضے میں واپس کر دیا جائے۔ زمبابوے نے بھی یہی غلطی کی تھی، تو پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ وہاں ایک روٹی خریدنے کے لیے بھی لوگ بوریاں بھر کر پیسے دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی چیز امانت میں یا قرض کے طور پر آپ کو پرووائڈ کر دیں
تو آپ اس کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دیتے ہیں کہ بھائی میرے پاس فلاں شخص یا ادارے کا موبائل، گاڑی یا کوئی بھی چیز ہے، فلاں شخص یا ادارے کا موبائل، گاڑی یا کوئی بھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو 5 اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ کر دو گے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے پاس 5 چیزیں ہیں، اس کے پاس وہی ایک چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اگر 5 10 20 جتنے بھی اسٹامپ پیپر پر لکھ کے دو کہ اس کی ویلیو وہی ایک ہی موبائل کی ہوگی۔ تو ہم اپنے روپے تو چھاپ سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپ سکتے، اور جتنے زیادہ ہم روپے چھاپیں گے ڈالر کی قیمت اتنی ہی بڑھے گی، کیونکہ اس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی بیک اپ یا کوئی ویلیو۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک کویسچن آتا ہے کہ اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے تو کیا ہم ریکور کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ نہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، لیکن اب تک دنیا میں 140 سے زیادہ ممالک ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور 1949 سے پہلے اسپین 15 دفعہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ IMF یا دوسرے ممالک بیچ میں پڑ جاتے ہیں اور آپ کے قیمتی اثاثے، وہ آپ کو مفت میں قرضہ تو نہیں دیتے، تو آپ کے قیمتی اثاثے، فار ایگزامپل آج کل پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ یہی ہے کہ ایٹمی اثاثوں پر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، تو مثال کے طور پر وہ آپ کے ایٹمی اثاثوں کو گروی رکھوا کر آپ کو قرضہ دے دیتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ ایسی شرائط آپ کے سر پر تھوپ دیتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل اپنی پالیسیاں بدلو، اور دوسرا یہ کرو کہ آپ اپنے جو ہیں وہ صرف ہم سے لو، یا فار ایگزامپل کچھ ایسی کڑی شرائط پیش کر دیتے ہیں کہ آپ کا ان سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ ملک تو ریکور کر جاتا ہے مگر بہت ہی آہستہ آہستہ وہ ریکور کرتا ہے اگر وہ ملک پروڈکٹیو اور ہارنس لوگوں کا ہو۔ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، کچھ سختیاں آتی ہیں، مشکلات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن آپ اسپین کو ہی دیکھ لیں کہ وہ 14 دفعہ یا 10 دفعہ 15 دفعہ جتنا بھی وہ ڈیفالٹ کیا ہے، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، تو ملک سنبھل ہی جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کچھ معلومات ملی ہوگی آپ کو۔ بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے اور ہمارے حالات پہ رحم فرمائے اور آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت سا خیال